الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون۔ اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع ہو جاؤ قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے پھر تمہیں کہیں سے مدد نہ مل سکے۔ یہ سورہ زمر کی 54 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے یہ فرمایا تھا کہ جو گناہ کیے ہیں وہ نا امید اور مایوس نہ ہو بلکہ مجھ سے رجوع ہو تو میری رحمت اور میری مغفرت بہت وسیع ہے، میں تمہیں بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ اس میں ایک لفظ آیا تھا اسرفوا علی انفسہم، جو اسراف سے بنتا ہے۔ اسراف اردو میں بہت بولا جاتا ہے۔ عام طور پر مال میں جو بے قاعدگیاں ہوتی ہیں جس کے خرچ کرنے کے سلسلے میں فضول خرچی جسے کہتے ہیں اس کو اسراف کہا جاتا ہے عام طور پر، یعنی جہاں پر ضرورت نہ ہو وہاں پر پیسے کو خرچ کر دیا جائے یا غیر ضروری زیادہ مال خرچ کر دیا جائے، بے تحاشا مال خرچ کر دیا جائے تو اس کو اسراف کہا جاتا ہے۔ تو اس میں جو اسرفوا علی انفسہم آیا، اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں گناہوں کی کثرت، انہیں اپنے آپ پر، اپنی نفس پر انہیں ظلم کرنا اور اس میں حد سے زیادتی ہو جانا، کثرت ہو جانا اور افراط ہو جانا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ واضح فرما رہے تھے کہ اتنی گناہوں کی کثرت ہو جانے کے بعد کہ بندہ مایوس ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں کہ تم مایوس مت ہو، نا امید مت ہو میری رحمت سے، میرا دروازہ کھلا ہوا ہے، میری طرف آ جاؤ اور مجھ سے یعنی توبہ کر کے رجوع ہو جاؤ۔ تو اس میں جو بات جو واضح کی گئی تو ایک تو یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ قرآن کی آیتوں میں سے ایک ایسی آیت ہے کہ جو گنہگار ہے اس کے لیے انہیں امید کی ایک کرن ہے اور انہیں اس کے لیے جو ہے بڑی حوصلہ افزا بات ہے، اور ایسی آیت قرآن کریم میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ اتنی امید دلانے والی آیت۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خود فرما دیے ہیں کہ اگر کوئی میرا بندہ بن جائے، عبادی کہا یعنی اصلی معنوں میں، صحیح معنوں میں اگر بندہ بن جائے گا تو پھر اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے کے لیے تیار ہے، لیکن انسان ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے اپنے مالک سے بخشوانا بھی نہیں آتا۔ تو انہیں کئی ایک تو ایسے ہوتے ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہیں توبہ کرنے کے باوجود بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ یعنی توبہ کرنے کے باوجود محروم کیسے ہوتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی دو بڑی وجوہات ہے۔ ایک تو یہ کہ توبہ اصلی توبہ ہونی چاہیے، سچی توبہ ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ یہ سورہ تحریم 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، اے ایمان والو مجھ سے صحیح معنوں میں توبہ کرو، اصلی اور سچی توبہ کرو، تو اس سے کیا ہوگا؟ یعنی تمہارے جو برائیاں اور گناہ ہیں اس کو میں دور کر دوں گا تم سے، اور تم کو جنت میں داخل کروں گا، اور ایسی جنت میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اگر تم ایسا کرو گے، سچی توبہ کرو گے تو امید ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے گا۔ تو اصلی توبہ کسے کہتے ہیں؟ اصل میں سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ کا مطلب اللہ توبہ کہہ دینا، کان پکڑ لینا یا گلے پیٹ لینا۔ عام طور پر یہ تصور ہے لوگوں میں کہ کچھ ایسے حرکتیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں نے توبہ کر لی۔ یہ توبہ نہیں بلکہ توبہ کا مذاق ہے۔ توبہ کے تعلق سے سن لیجیے کہ اصلی توبہ کسے کہتے ہیں۔ اصلی توبہ جو ہے، جو سچی توبہ، توبۃ نصوحا، جو مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو، تو وہ اس کے 3 جز ہیں، 3 شرائط ہیں، اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھ لینا چاہیے۔ سب سے پہلا جز اس کا یہ ہے کہ جو گناہ ہوا ہے وہ اس کو گناہ سمجھے اور فوراً اس سے رک جائے، اس سے کنارہ کش ہو جائے۔ یعنی جو بھی گناہ کر رہے تھے آپ کو جب پتہ چلا کہ یہ گناہ ہے تو فوراً اس سے رک جانا، اس گناہ کو گناہ سمجھنا۔ اور پھر دوسرا اس کا جز یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ کر لینا، یعنی پکی طور پر یہ طے کر لینا کہ میں آئندہ ایسا کام کبھی بھی نہیں کروں گا۔ یہ دوسرا جز ہے۔ اور تیسرا جز اس کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور جس کے انہیں جو بھی حقوق باقی بچے ہوئے ہیں اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنا۔
چاہے وہ اللہ کے حق ہو چاہے بندوں کے حق ہو. یعنی آپ حق مارتے ہیں اس لیے تو آپ کی جو ہے غلطی ہوئی ہے, آپ گناہ کیے ہیں, آپ معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے. یعنی کسی نہ کسی کا تو حق مارے ہیں, اللہ کا حق مارے ہیں یا بندوں کا حق مارے ہیں. تو جو بھی آپ نے حق مارا ہے اس کو ادا کر لینے کی کوشش کر لینا اور فوراً ادا کر دینا. یہ 3 جز یا 3 شرائط ہے توبۃ نصوحہ کی. اگر اس میں سے ایک بھی کم ہوگا تو پھر وہ توبہ آپ کی توبۃ نصوحہ نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول توبہ نہیں ہوگی. چاہے آپ 1000 بار توبہ کر لیں, 1000 بار اپنی زبان سے کہہ لیں, 1000 بار کلے پیٹ لیں یا کان پکڑ لیں, اس سے توبہ نہیں ہوگی. یہ تینوں جز ہونے چاہیے. یعنی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان توبہ کرنا کا کہتا ہے لیکن وہی کام کرتے جاتا ہے بار بار. اس کے پاس یہ عزم و ارادہ نہیں ہوتا کہ میں یہ گناہ سے رک جاؤں گا. آج کیا ہے, کل کرا ہے, پرسوں کرے گا, روزانہ وہی کام کرے گا. تو یہ مذاق ہے توبہ سے. اور پھر جس کے حقوق مارے ہیں وہ حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنا پوری یعنی سنجیدگی کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ, خلوص نیت کے ساتھ, تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ توبہ کرنے کے باوجود بھی جو ہے توبہ جو قبول نہیں ہوتی, سچی توبہ بھی کیے ہیں لیکن کب کیے ہیں, وقت گزر جانے کے بعد. وقت کون سا ہے توبہ کرنے کا؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب چاہے جب کر لو. نہیں, جب چاہے جب نہیں کر سکتے ہیں آپ توبہ کرنے کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے. یعنی اس کا آخری وقت جو ہے وہ ہے کہ غرغرہ موت کے لگنے سے پہلے آپ توبہ کر لینا چاہیے. غرغرہ موت جب لگ جائے گا تو پھر آپ کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ نہ ایمان لانا اس کا قبول کریں گے اور نہ ہی اس کے توبہ کو قبول کریں گے. غرغرہ موت کے لگنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اصل میں لوگوں کو جو ہے یہ فرق محسوس نہیں کر سکتے ہیں کہ سکرات الموت اور غرغرہ موت دونوں الگ الگ چیز ہے. سکرات الموت پہلے ہوتی ہے, اس کے بعد پھر غرغرہ موت لگتا ہے. غرغرہ موت جب لگتا ہے تو وہ اس دنیا سے اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور آخرت والی دنیا میں وہ چلا جاتا ہے یہاں پر رہتے ہوئے بھی. حالانکہ وہ ابھی زندہ رہتا ہے لیکن آخرت والے جو معاملات ہوتے ہیں وہ اس کے سامنے آ جاتے ہیں. جو چیزیں اس کی نظروں سے اوجھل تھی وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو دکھانا شروع کر دیتے ہیں. مغائبات سے پردے ہٹ جاتے ہیں. وہ کوئی آ کر آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اس کے سامنے کیا کیا نظارے آ رہے ہیں. فرشتے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں, جنت اور دوزخ اس کو نظر آنے لگتی ہے. یہ ساری چیزیں اس کو اسی دنیا میں نظر آنے لگتی ہیں. تو اس وقت وہ توبہ کرتا ہے اور جو ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے, ایمان لاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے وقت کی توبہ قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ ایک مجرم جب پکڑا جاتا ہے, گرفتار ہو جاتا ہے, تو کیا کرتا ہے؟ یعنی ہاتھ جوڑ کر یہ کہتا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا, آئندہ نہیں کروں گا. کبھی یہ نہیں کہتا کہ آئندہ بھی کروں گا, ایسا کبھی بھی نہیں کہتا. اس لیے کہ جب پکڑا گیا ہے, معلوم ہے کہ اب گرفتار ہو گیا ہے, اب سزا ہونے والی ہے, تو اس وقت وہ جو ہے یہی کہتا ہے. اور غرغرہ موت کے لگنے کے بعد ہر انسان یہی کہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرما رہے ہیں. قرآن کریم میں آپ دیکھیے, یہ کوئی میری بات نہیں ہے, کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. سورہ نساء میں آپ دیکھیے اٹھا کر 4 پارے میں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کی توبہ ہم قبول نہیں کرتے جو ہمیشہ گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں اور اللہ سے معافی نہیں مانگتی, اور جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں کہ میں نے توبہ کی. تو پھر ایسے لوگوں کی توبہ قابل قبول نہیں ہے. اور پھر فرعون نے بھی توبہ کی تھی, اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس 11 پارے میں کیا ہے. آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اس میں جو ہے فرعون نے جو توبہ کی اور اس نے جب غرق ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لایا اے میرے رب, اے میرے اللہ. آمنت انہ لا الہ الا الذی, یعنی اے میرے مولا یہ جو ہے آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ذات نہیں ہے, یہ کہہ رہا ہے مرتے وقت. اللہ تعالیٰ خود اس کے کلمے کو نقل کر رہے ہیں سورہ یونس میں. آمنت باللہ انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, وہ لوگوں کے رب پر جو بنی اسرائیل نے جو ہے جس پر ایمان لائے تھے وہ رب پر میں ایمان لاتا ہوں, آج میں ایمان لا رہا ہوں, یہ کہہ رہا ہے. الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اچھا اب ایمان لا رہا ہے, ابھی تک تو ایمان نہیں لایا, ابھی تک تو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلواتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ میں ہی رب ہوں, اور اب جو ہے موت کو جب دیکھ رہا ہے تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں. تیری ایمان جو ہے, تیری توبہ قابل قبول نہیں ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفِكَ آیَةً کہہ دیا گیا. آج ہم جو ہے تیرے بدن کو بچائیں گے لیکن تجھے جو ہے نجات نہیں دیں گے, اور یہ عبرت کا سامان کر دیں گے ساری دنیا کے لیے. اور ایسا ہی کیا گیا. آج جو ہے اس کی باڈی, اس کی ناز جو ہے نکلی ہے سمندر سے, یعنی ہزاروں سالوں کے بعد جو ہے یہ دریافت ہوئی ہے کہ اس کا جسم جیسے کا ویسا اللہ تعالیٰ نے محفوظ
محفوظ کر کے رکھا تھا، اور اس کو لا کر جو ہے لوگ یہ تو پتہ چلا کہ یہ وہی فرعون تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو وعدہ کیا تھا، جو پیشین گوئی فرمائی تھی، وہ پوری کر دی گئی۔ تو ایسا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو توبۃ نصوحہ نہیں کرتا ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہے، اور جو یعنی موت کا انتظار کرتے رہتا ہے، بس موت آنے لگی تو اس وقت توبہ کرنے لگا اور اس وقت کلمہ پڑھنے لگا اور اس وقت ایمان کا دعویٰ کرنے لگا، تو یہ جو ہے اس کے لیے جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے پہلے کرنا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے واضح فرما دیے ہیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور پھر اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی طرف رجوع ہو جاؤ، کیسے؟ توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، اعمال صالحہ کرتے ہوئے، طاعت اور ایمان کے ساتھ جو ہے تم رجوع ہو جاؤ۔ یعنی تم کو معلوم ہے کہ تم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، تم اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگو اور اعمال صالحہ کا اہتمام کرتے رہو اور اس کے سامنے جھکے رہو اور اس کی حکم برداری کرتے رہو، اس کی فرما برداری کرتے رہو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے تو پھر اس وقت تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ ثم لا تنصرون، پھر تمہیں کہیں سے مدد نہیں مل سکے گی۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون۔ اور اللہ تعالیٰ کی بہترین نصیحتوں پر عمل کرو جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے، تم کو خبر بھی نہ ہو۔ اور پھر اس میں ایک بات جو بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارا پروردگار ہے، تمہارا رب ہے، جس نے تمہارے اوپر ایک چیز بھیجی ہے جو نازل کی ہے، اس کی پیروی کرو اور اس کی اطاعت کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس سے مراد قرآن کریم ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ تم اس کی اطاعت اور اتباع کرو اور اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ جو احسن کلام، اس سے پہلے کی آیتوں میں یہ بات آئی تھی، یعنی سب سے احسن جو ہے کلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم ہے، اس سے احسن کلام دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہے، جیسے توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور صحیفے ہیں اور دیگر جو ہے آسمانی کتابیں ہیں، وہ تمام کتابوں میں سب سے احسن اور سب سے اکمل اللہ تعالیٰ کا جو کلام قرآن مجید ہے وہ ہے، اس لیے کہ وہ تمام جو کتابیں پہلے نازل ہوئی تھی اس میں تحریفات ہو چکی ہیں، اور وہ خاص مدت کے لیے اور خاص زمانوں میں اور خاص لوگوں کے لیے، خاص قوموں کے لیے نازل کی گئی تھی، وہ اکمل اور احسن نہیں تھی۔ اکمل اور احسن قرآن کریم ہے اور ان میں تحریفات ہو چکی ہیں اور اب وہ قابل عمل نہیں رہی ہیں، اس لیے اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے، اور صرف ایک ہی کتاب ہے قرآن مجید جس کو جو ہے جو قیامت تک رہے گی، جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تحریفات کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی جو ہے حفاظت کی ذمہ داری رب کریم نے خود لے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون فرما دیا گیا سورہ انبیاء 17ویں پارے میں، یعنی اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور پھر اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ کسی اور کلام کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی سوائے قرآن کریم کے۔ قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اس کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے۔ تو قرآن کریم کو کیسا محفوظ کیا ہے؟ لفظی طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ لفظی طور پر اس طریقے سے کہ ایک ایک لفظ کی حفاظت فرما دی گئی ہے، ایک ایک زیر و زبر، کوئی اس میں جو ہے مجال نہیں کہ اس میں تبدیل کر سکے۔ 1430 سال ہو چکے ہیں، کہیں سے بھی اٹھا کر آپ کسی کو بھی پڑھا لیجیے، ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ جو حافظ ہو گیا ہے، جو قرآن کو یاد کر لیا ہے، وہ یہی پڑھے گا، اس میں ذرے سا بھی جو ہے رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت ایسی کر دی ہے کہ چاہے وہ لاکھوں کروڑوں کاپیاں کوئی جلا ڈالے دشمنان اسلام میں سے، لیکن وہ محفوظ رہے گا، سینوں میں محفوظ ہمیشہ۔ یعنی کروڑوں حفاظ دنیا میں موجود رہیں گے، وہ فوراً پھر اس کو جو ہے پڑھ کر لکھ ڈالیں گے۔ تو یہ اس طریقے سے اس کی یعنی لفظی حفاظت ہے، اور معنوی حفاظت یہ ہے کہ کتنا بھی آپ جو ہے دشمن جو ہے اس کو غلط صورت پیش کرنے کی کوشش کریں، اس کی تعویلات پیش کرنے کی کوشش کریں، اس کو غلط انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہمیشہ اللہ تعالیٰ قیامت تک ایک ایسی جماعت ہر جگہ رکھیں گے جو حق کو جو ہے پیش کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی مرضی و منشا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈالتے رہیں گے اور وہ صحیح بات لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ معنوی حفاظت ہے اس کی۔ اس کے علاوہ جو احادیث کا جو ذخیرہ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے، کیونکہ کلام اللہ
کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بغیر اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں اس کو سمجھ لوں گا تو پھر وہ بالکل بھی نہیں سمجھ سکتا، وہ گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ اتنی چیزیں ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی جو ہے واضح فرمایا ہے اپنے ارشادات کے ذریعے سے۔ قرآن تو ایک قانون کی کتاب ہے، بک آف لا ہے، اس میں ساری چیزیں آپ کو نہیں مل سکتی، اس لیے کہ اس کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو پھر احادیث کے ذریعے سے سمجھنا پڑے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر نماز ہے، نماز کا جو ہے قائم کرنے کا حکم قرآن میں آیا ہے، نماز کی کتنی رکعتیں ہوں گی، کتنی نمازیں ہوں گی، نمازوں میں جو ہے کیا اذکار پڑھے جائیں گے، کون سے اوقات ہوں گی، یہ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے اس کو واضح فرمایا۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جس کو قرآن کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو واضح فرماتے ہیں۔ تو احادیث کا بھی اللہ تعالیٰ جو ہے حفاظت کا ذمہ ہے، اور احادیث کی حفاظت ہو رہی ہے، اس کے بغیر کلام اللہ کو نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ تو یہ دونوں چیزوں کی حفاظت کر کے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہیں چاہیے کہ اس پر عمل کرو، اس سے قبل کہ تمہارے پاس اچانک جو ہے عذاب آ جائے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ اچانک عذاب کون سا ہو سکتا ہے؟ اچانک عذاب یہ کہ جیسا کہ پچھلی قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا ویسا عذاب آ سکتا ہے، اور آج بھی دیکھ رہے ہیں آپ کہ کہیں پر زلزلے آ جاتے ہیں، کہیں پر جو ہے پتھر برس جاتے ہیں، کہیں پر سیلاب آ جاتا ہے، کہیں پر سونامی آ جاتی ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر جاتے ہیں اچانک، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور پھر اچانک موت آ سکتی ہے۔ ہر انسان کے لیے جو ہے اس کی قیامت، اس کی موت ہے۔ من مات فقط قامت قیامت ہو، یعنی جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، کیونکہ اس کے عمل کا دروازہ بند ہو گیا، تو اس کو جو ہے اچانک جب موت آئے گی تو پھر عمل نہیں کر سکتا، اور پھر قیامت آ سکتی ہے۔ تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی ایک صورت ہو سکتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کتاب پر عمل کرنے کے لیے حکم دے رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف جو احسن کلام بھیجا ہے اس پر تم عمل کرو، اس کی اطاعت کرو، اور اس پر عمل کر کے جو ہے اپنی زندگیوں کو سنوارو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔